اعمال صالحہ کو تباہ و برباد کر دینے والے افعال میں سے ایک فعل ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، نمود و نمائش ہے۔ اگر کسی کی نیکی کے اندر، کسی کی کار خیر کے اندر، کسی کے اچھے فعل کے اندر دکھلاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی، نمود و نمائش آ گیا، تو وہ نیکی، وہ کار خیر، وہ افعال خیر اور وہ اچھائی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں حکم صادر فرمایا ہے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کہ ہم نے حکم دیا ہے، ہمارا یہ آرڈر ہے کہ عبادت خالص نیت کے ساتھ، خالص دل کے ساتھ، دکھلاوے کے علاوہ، ریاکاری سے علاوہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی جائے۔ جو نیکی دکھلاوے والی ہوگی، جو نیکی ریاکاری والی ہوگی، جو نیکی نمود و نمائش والی ہوگی، اس کا اجر اللہ رب کائنات کے ہاں کچھ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ الٹا یہ وبال جان بنے گی تیرے اور میرے لیے، باعث جہنم بنے گی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے اندر جس چیز کا خوف محسوس کرتا ہوں، جس چیز کا مجھے ڈر ہے، وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، شرک اصغر کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا، هو الریا، وہ دکھلاوا ہے، وہ ریاکاری ہے، وہ نمود و نمائش ہے۔ نیکی کر لی، اس کو نمائش کے لیے استعمال کیا، اچھائی کے لیے دکھلاوا اس کے ساتھ لے آئے، نماز پڑھی، نماز دکھلاوے کی، روزہ رکھا، روزہ دکھلاوے کا، حج کیا اس لیے کہ لوگ حاجی کہیں، دکھلاوے کے لیے حج کیا، صدقہ دیا، لوگ سخی کہیں، کار خیر کے لیے حصہ ملایا، لوگ تعریفیں کریں، لوگ واہ واہ کریں، میرا بلہ بلہ ہو جائے، میری تعریف ہو جائے، لوگ میرے گرویدے ہو جائیں، میری حمد بیان کریں، میری مدح سرائی کریں، لوگ میری تعریفیں کریں کہ فلاں بڑا سخی ہے، فلاں بڑا روزے دار ہے، فلاں بڑا نمازی ہے، فلاں بڑا حاجی ہے، یہ میری تعریفیں ہوں۔ لوگوں کی زبان پر میری تعریف ہی تعریف ہو۔ جب یہ چیز کار خیر میں شامل ہو جائے گی، تیری وہ نیکیاں، تیری وہ اچھائیاں، تیری وہ اللہ کی رضا کو، جو اعمال اللہ کی رضا کی مقصود کے لیے، اس کے حصول کے لیے تو نے کرنے تھے، اس میں ریا کو داخل کیا، وہ نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ وہ تیری اچھائیاں تیرے منہ پہ مار دی جائیں گی، وہ تیری کار خیر تیرے لیے باعث نجات نہیں، باعث وبال بنیں گے، تجھے جہنم میں لے جائیں گے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں، انی اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، الریا، سب سے چھوٹا شرک اصغر جو ہے وہ دکھلاوا ہے، وہ نمود و نمائش ہے، وہ ریاکاری ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، امام الانبیاء فرماتے ہیں، جس شخص نے شہرت کے حصول کے لیے، واہ واہ کے لیے، تعریف کے لیے، مدح کے لیے، اپنے نام کو بڑا کرنے کے لیے، اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے، اپنی شہرت کے حصول کے لیے نیکی کرے گا، کل قیامت کے دن
وہ نیکی بھی اس کے سامنے ہوگی، اور جو نیکی اس نے ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، بڑا پن حاصل کرنے کے لیے، تعریفیں حاصل کرنے کے لیے نیکی کی ہوگی، اچھائی کی ہوگی، بھلے وہ جہاد ہے، بھلے وہ اس کا روزہ ہے، بھلے وہ اس کی نماز ہے، وہ حج ہے، جتنا بڑا بھی عمل ہے، رب کائنات کل قیامت کے دن میدان محشر میں اس کی وہ نیکی لے کر آئیں گے اور کہیں گے یہ تیری وہ نیکی ہے جو تو دو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، لوگوں سے تعریفیں حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا تھا۔ آج جا اپنی اس نیکی کا اجر ان لوگوں سے حاصل کر، میرے پاس تیری اس نیکی کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ تیری اس نیکی کا میرے پاس کوئی اجر نہیں۔ جا جس کے دکھلاوے کے لیے تو نے نیکیاں کی کہ فلاں تعریف کرے، فلاں تعریف کرے، فلاں واہ کرے، فلاں میری مدح بیان کرے، مجھے بڑا کہا جائے، میری تعریفیں ہوں، میری تعریف کے پل باندھے جائیں، جا آج وہ بھی میدان محشر میں موجود ہیں، ان سے اپنی اس نیکی کا اجر لے، میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ کون دے گا اجر؟ تو لہذا نیکی کرنے سے پہلے یہ سوچ پیدا کریں کہ نیکی دکھلاوے، نمود و نمائش اور ریاکاری سے ہٹ کر خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی جائے گی، کل قیامت کے دن اس کا اجر بھی ملے گا، اس کا ثواب بھی ہوگا۔ امام الانبیاء کا فرمان صاحب ریا کے متعلق، جو ریاکاری کرتا ہے، جو دکھلاوا کرتا ہے، جو نمود و نمائش کرتا ہے، جو کھوکھلی تعریف کے لیے نیکیاں کرتا ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں لصاحب کا، اس صاحب کے لیے اللہ رب کائنات فرمائیں گے کب؟ جب میدان محشر ہوگا، اذا جاز الناس، لوگوں کو جزا دی جائے گی، لوگوں کو ان کا بدلہ دیا جائے گا، ان کا اجر دیا جائے گا، ان کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، اس وقت اللہ رب کائنات ریاکار سے کہیں گے جا اذهبوا، جا ان لوگوں کے پاس، اذهبوا الى الذين ترون في الدنيا، ان لوگوں کے پاس جا جن کو دکھا کر تو نیکیاں کیا کرتا تھا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، جا ان کو تلاش کر، ڈھونڈ، تجھے مل جائیں گے، ان کو بلا، اپنے اس نیکی کا، اس کار خیر کا، اس صدقے کا، اس نماز کا، اس حج کا، اس عمرے کا، جا ان سے ثواب لے، میرے پاس تیرے لیے کچھ اجر نہیں ہے۔ میرے پاس اجر ہے ان لوگوں کا جو ریاکاری سے ہٹ کر، دکھاوے سے ہٹ کر، نمود و نمائش سے ہٹ کر، اللہ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک کے ہاں اجر ہوگا، ثواب ہوگا، ایسے لوگوں کو جنت ملے گی اور ایسے لوگ جہنم سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ رب کائنات نہ تمہاری شکل و صورت کو دیکھتے ہیں، نہ تمہارے جسامت کو دیکھتے ہیں، ولکن انظروا الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب کائنات تمہارے دل کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ یہ نیکی کی نیت کیسی تھی، خالص تھی یا دکھلاوا تھا، ریاکاری تھی، نمود و نمائش تھی؟ اگر خالص ہے تو اس نیکی کا اجر ملے گا، اگر دکھلاوا ہوا، نمود و نمائش ہوئی، ریاکاری ہوئی، وہ نیکی تباہ و برباد ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص امام الانبیاء کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا ایک آدمی ہے، اس کا یہ موقف ہے، اس نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ وہ نیکی کرے، اس پر اللہ رب کائنات کی اس کو خوشنودی بھی حاصل ہو اور اس کی شہرت بھی ہو، اس کی شہرت بھی ہو۔
اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام الانبیاء خاموش ہو گئے۔ اللہ رب کائنات نے قرآن نازل کیا، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ جس نے نیکیاں کی، اچھائیاں کی، رب کی رضا کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، اور جس شخص نے اللہ کی ملاقات کو، اللہ کی لقاء کو اپنے لیے حاصل کرنے کے لیے نیکیاں کی، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اس کو چاہیے وہ اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ عبادت رب کے لیے ہے، سجدہ رب کے لیے ہے، یہ کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں، یہ صدقہ رب کی رضا کے لیے ہے، فیس بک پہ ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ 5-10 کلو کا تھیلا آٹے کا غریب کے ہاتھ میں پکڑا کر تصویریں اور پکس بنانے والے اور اس پر پوسٹیں اور ٹیگ لگانے والے، کل قیامت کے دن تیری یہ پوسٹیں، یہ تیرا یہ کار خیر تیرے لیے وبال جان بنے گا، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ دکھلاوے کے لیے، ریا کے لیے، لوگوں کی تعریف کے لیے، اس کے حصول کے لیے، اپنی مدح کے لیے یہ نیکیاں کر رہا ہے، فیس بک پہ ڈال رہا ہے، واٹس ایپ پہ، انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کو استعمال کر کے اپنی تعریف بٹورنا چاہتا ہے۔ یہ تعریفیں، یہ تیری واہ واہ دنیا میں تجھے مل جائے گی، رب کی دربار میں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ایک شخص امام الانبیاء کی دربار میں آیا ہے اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ایک شخص جنگ میں جاتا ہے، بہادری کے ساتھ لڑتا ہے، اس کی چاہت ہے کہ اس کو اس جہاد پر اجر بھی ملے اور اس کی شہرت بھی ہو کہ یہ بڑا مجاہد ہے۔ جب میدان کارزار میں جاتا ہے تو دشمن کے پاؤں ہل جاتے ہیں، ٹانگیں کانپ جاتی ہیں۔ یہ تعریفیں اس کی ہوں، کیا اس کے لیے کچھ ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا، لا شیء، اس کے لیے کوئی نہیں ہے، نہ اجر ہے نہ شہرت ہے۔ پھر اس نے یہی سوال کیا، آپ نے یہی جواب دیا، پھر اس نے تیسری بار یہی بات دہرائی، امام الانبیاء نے بھی یہی جواب دیا، اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جس شخص نے نیکیاں کی، اگر اس میں رب کی رضا ہوگی تو اس کو اجر ملے گا، وگرنہ دکھلاوا ہوا، نمود نمائش ہوئی، ریاکاری ہوئی، ریاکار کے عمل کا رب کے ہاں کوئی اجر نہیں ہے۔ اور آپ کو ایک ایسی حدیث سنانے لگا ہوں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اول خلق اللہ تسعر بہم النار، اللہ کی مخلوق میں سے سب سے پہلے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، وہ کون بدبخت ہوں گے؟ جامع ترمذی اٹھائیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، شفیع اصبہی رحمہ اللہ ایک دن مسجد نبوی میں آئے، دیکھا لوگ ایک آدمی کے گرد جمع ہیں، مجلس بنی ہوئی ہے، لوگوں سے پوچھا، یہ جس کے گرد لوگ جمع ہیں یہ کون ہے؟ جواب ملا، یہ صحابی رسول، حافظ الحدیث، فقیہ امت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ بیٹھ گئے، محفل میں بیٹھ گیا وہ شخص، سنتا رہا۔ جب سارے لوگ چلے گئے، اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا اور کہنے لگا، اے ابو ہریرہ، آپ سے ایک عرض ہے۔ جی عرض کیجئے، کیا ہے؟ میری عرض ہے کہ آج مجھے ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے خود محمد الرسول اللہ کی زبان سے سنی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا، بیٹھ جاؤ میں سناتا ہوں۔ کہنے لگے، آج میں آپ کو وہ حدیث سناتا ہوں جو میں نے محمد الرسول اللہ سے سنی بھی تھی، سمجھی بھی تھی۔ جب یہ بات کہی،
शुफ़ै असबही फरमाते हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेहोश होकर गिर गए। थोड़ी देर बेहोश रहे, फिर होश आया और फरमाते हैं मुझसे कहने लगे आज मैं आपको वो हदीस सुनाऊंगा जो मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से सुनी थी और वो हदीस मेरे अलावा किसी और ने नहीं सुनी थी। ये बात कही, फिर बेहोशी तारी, गिर गए। थोड़ी देर के बाद अफाका हुआ, फिर उठे और कहने लगे ऐ शुफ़ई आपको वो हदीस सुनाने लगा हूं जो मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से सुनी थी, मेरे अलावा उस वक्त यहां कोई नहीं था और वो जगह यही मस्जिद नबवी थी जिसमें बैठकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने मुझे वो हदीस सुनाई थी। फिर बेहोश हो गए। तीसरी बार जब होश आया और कहने लगे वो हदीस ये है इमामुल अंबिया ने एक दिन मुझे कहा था ऐ अबू हुरैरा अव्वलु खल्किल्लाहि तुसैर बिहिमुन नार, तीन बदबख्त ऐसे हैं कि जिनको सबसे पहले जहन्नम की आग में डाला जाएगा और उन्हीं के जरिए जहन्नम की आग को भड़काया जाएगा। कौन लोग होंगे? इमामुल अंबिया ने फरमाया कल क़यामत के दिन रब का दरबार सजा होगा, मैदान महशर में लोग खड़े होंगे, आदम से लेकर आखिरी इंसान तक सब रब की दरबार में खड़े हैं। रब एक आदमी को बुलाएगा और कहेगा मैंने तुझे इतनी लंबी उम्र दी, तूने क्या किया? वो आगे से जवाब देगा ऐ अल्लाह मुझे तूने उम्र दी थी, लंबी उम्र थी, मैंने उसमें तेरे रास्ते में जिहाद के लिए मैंने सफर किए, दिन को नहीं देखा, रात को नहीं देखा, न दिन का उजाला छोड़ा न रात की तरीकी को छोड़ा, हर वक्त मैदान कारजार में जिहाद के लिए अलम इस्लाम को बुलंद करने के लिए लड़ता रहा और आज जामे शहादत नोश करके यहाँ आया हूँ। शहादत कितना बड़ा मर्तबा है। इमामुल अंबिया फरमाते हैं शहीद की गर्दन से खून का कतरा जमीन पर बाद में गिरता है, रब उसकी सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर देता है। यह शहीद हो के आया है। रब फरमाएंगे कज़ब्ता व तक़ूलुल मलाइकतु कज़ब्ता, फरिश्ते भी कहेंगे तू झूठा है, मेरा रब भी कहेगा तू झूठा है। तूने जिहाद इसलिए किया कि लोग तेरी तारीफें करें, बड़ा मुजाहिद है, बड़ा लड़ाका है, जब भी मैदान कारजार में जाता है लोगों के दुश्मनों के पांव हिल जाते हैं, टांगें कांप जाती हैं। तूने तारीफें वसूल करने के लिए ये काम किया था, लोगों ने दुनिया में तेरी तारीफें कर दी, आज मेरे पास तेरे इस जिहाद के लिए कोई अजर नहीं है। जाओ, फरिश्तों को हुक्म होगा इस बदबख्त को जो सारी जिंदगी दिखलावे के लिए जिहाद करता रहा, जाओ इसको उल्टे मुंह जहन्नम में फेंक दो। नेकियां की, रब के दरबार में आया है, रब क्या कह रहा है, इस बदबख्त को जहन्नम में फेंक दो। एक दूसरा बदबख्त आएगा और तुझे इतनी लंबी उम्र दी, क्या करके आया? ऐ अल्लाह उम्र भी थी, इल्म भी दिया, मैं कारी कुरान था, मैं आलिम दीन था, मैंने लोगों को इल्म दिया, कुरान पढ़ाया, हदीस सिखाई, हदीस का इल्म पढ़ाया, सारी जिंदगी कुरान और हदीस में वक्फ करके आया हूं। अल्लाह फरमाएंगे कज़ब्ता, तू झूठा है, व तक़ूलुल मलाइकतु कज़ब्ता, फरिश्ते भी कहेंगे तू झूठा है। तूने सारी जिंदगी कुरान और हदीस की खिदमत की, लेकिन रब की रज़ा को छोड़कर रियाकारी, दिखलावा, नमूद और नुमाइश को सामने रखते हुए सारी जिंदगी कुरान और हदीस की खिदमत की, लोगों को दिखाने के लिए, तारीफें बटोरने के लिए, तारीफें हासिल करने के लिए, वाहवाह के लिए। फरिश्तों को हुक्म होगा कि इस कारी को जिसने सारी जिंदगी कुरान पढ़ाया, जाओ ले जाओ जहन्नम में उल्टे मुंह फेंक दो। रब को ऐसे रियाकार की नेकी की जरूरत नहीं है। फिर एक तीसरे आदमी को बुलाया जाएगा और तुझे इतनी लंबी उम्र दी, तुझे माल दिया, तुझे दौलत दी, तेरे पास माल और दौलत की फरावानी थी, तूने क्या किया? जवाब देगा अल्लाह तूने माल और दौलत की फरावानी दी, बैंक बैलेंस था, मेरे पास रुपया पैसा था, मैं गरीब हूं, नादार हूं, मिस्कीन हूं और बेवाओं पर खर्च करता था, हर कार खैर में
अपना हिस्सा मिलाता था। रब फरमाएंगे नहीं, कज़ब्ता, तू झूठा है। वतक़ुलुल मलाइकतु कज़ब्ता, फरिश्ते कहेंगे तू झूठा है। और रब की तरफ से ऐलान होगा, तूने सदका इसलिए किया और उस सदके के साथ साथ तूने तस्वीरें बनाकर, पिक्चर बनाकर फेसबुक पर अपलोड किए, यूट्यूब चैनलों पर अपनी इन कार खैर और सदकात के कामों की वीडियो बना बना कर लोगों को दिखाता रहा, तारीफें हासिल करता रहा। जाओ उन लोगों से अजर ले, मेरे पास तेरे इस सदके का कोई अजर नहीं। फरिश्तों को हुक्म होगा, इस बदबख्त को भी जहन्नम में उल्टे मुंह फेंक दो। और सारी जिंदगी नेकियां की, एक ने जिहाद किया, एक ने इल्म कुरान को पढ़ाया और एक ने सारी जिंदगी सखावत की, लेकिन साथ साथ रियाकारी थी। रब की तरफ से कोई अजर नहीं मिला, बल्कि ये नेकियां उसके लिए वबाल जान बनी और जहन्नम का सबब बनी। शुफ़ै अस्बही फरमाते हैं, मैंने ये हदीस जब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुनी, मैंने एक दिन इरादा किया, सफर किया, सफर पर निकला। अमीरुल मोमिनीन, खालुल मोमिनीन, खालुल मुस्लिमीन, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी दरबार में, उनके खिलाफत में, दारुल खिलाफा में मैं गया। वहां जाकर मैंने ये हदीस सुनाई। शुफ़ै अस्बही फरमाते हैं, जब मैंने ये हदीस सुनाई, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बेहोश हो गए। इतनी देर बेहोश रहे, लोग मुझे कोसने लगे, तू कौन है? तूने आकर हदीस सुनाई। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहोश हैं। काफी लंबे टाइम के बाद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को होश आया, उठे और कहने लगे, अल्लाह रब्बे कायनात ने कुरान में सच फरमाया है, जिसने दिखलावे के लिए कोई अजर किया उसका नेकी की, अच्छाई की, कार खैर किया, सदका किया, रोजे रखे, हज किया, जो भी नेकी की, रब फरमाते हैं मेरे पास रियाकार के लिए कोई अजर नहीं है, उसके लिए उसकी सजा है कि उसको जहन्नम में डाल दिया जाए। लिहाजा ये वक्त है मेरे लिए और आपके लिए, मैं और आप इस वक्त को गनीमत जाने, नेकी करें लेकिन दिखलावे से हटकर, रियाकारी से हटकर, नमूदो नमाइश से हटकर नेकी करें रब की रज़ा के लिए, रब भी राज़ी हो और उस पर अजर भी मिले। अल्लाह रब्बे कायनात से दुआ है जो कुछ सुना सुनाया इस पर अमल करने की तौफीक दे। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलमु बिस्सवाब व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।